تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں قطر میں کنٹینر سے تعمیر ہونے والا اسٹیڈیم کہاں گیا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے قطر میں بنائے جانے والے عارضی اسٹیڈیم، اس اسٹیڈیم کا نام اسٹیڈیم 974 قطر کے بین الاقوامی ڈائیلاگ کوڈ اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے شپنگ کنٹینرز کی تعداد کی مناسبت پر رکھا گیا۔ یہ فٹ بال کے عالمی ٹورنامنٹ کے لیے بنائے گئے 7 میدانوں میں سے ایک تھا۔ اسٹیڈیم 974 کے اسٹیل کے پورے ڈھانچے کو کسی دوسرے ورلڈ کپ یا کھیلوں کے بڑے ایونٹ کے لیے اسی سائز کے مقام یا کوئی چھوٹی سہولیات کے طور پر دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ قطر نے پہلے کاربن نیوٹرل ورلڈ کپ کی فراہمی کے اپنے عہد کے ایک حصے کے طور پر اسٹیڈیم کو اپنی پائیداری کا روشن مینار قرار دیا۔ 7 نئے اسٹیڈیم کے ساتھ ساتھ قطر میں ایک نیا ہوائی اڈہ، میٹرو سسٹم، سڑکیں اور تقریباً 100 نئے ہوٹل تعمیر ہوئے۔ لیکن اس نے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں کام کرنے والے دسیوں ہزار تارکین وطن کارکنوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا، اس پر قطر کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹیڈیم 974 کو آنے والے دنوں میں فیشن شو اور کانسرٹس کے لیے استعمال کیا جائے گا، جبکہ قطر 2022 کی آرگنائزیشن کمیونٹی کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے مکمل طور پر ختم کرنے اور دوبارہ تیار کرنے کے لیے کوئی قطعی ٹائم لائن ابھی طے نہیں کی گئی۔ جبکہ قطر 2022 کی آرگنائزیشن کمیونٹی کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے مکمل طور پر ختم کرنے اور دوبارہ تیار کرنے کے لیے کوئی قطعی ٹائم لائن ابھی طے نہیں کی گئی۔ تو اسٹیڈیم 974 پروجیکٹ کتنا پائیدار ہے اور اسٹیڈیم کو کہاں اور کب دوبارہ استعمال کیا جائے گا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ 44,079 لوگوں کو سمانے کی صلاحیت رکھنے والا اسٹیڈیم 974 دوحہ کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ ایک ماڈیولر اسٹیل فریم پر ٹکا ہوا ہے جس میں باہر سے مختلف رنگ کے شپنگ کنٹینر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس میں واش روم کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے اسٹال کی بھی سہولت موجود ہے۔ یہ ورلڈ کپ کے لیے تیار کیا جانے والا واحد اسٹیڈیم تھا جس میں ایئر کنڈیشن نہیں تھی، اس لیے یہاں صرف شام کے میچوں کی میزبانی کی گئی اور یہاں آخری میچ برازیل نے جنوبی کوریا کے خلاف 5 دسمبر کو کھیل کر آخری 16 ٹیموں میں اپنی جگہ بنائی۔ شپنگ کنٹینرز اور ری سائیکل شدہ اسٹیل کے استعمال نے دیگر نئے مقامات کے مقابلے میں پیدا ہونے والی فضلہ اور تعمیراتی وقت کو کم کرنے میں مدد کی۔ ماحولیات پر نظر رکھنے والے گروپ کاربن مارکیٹ واچ نے کہا کہ اگر موجودہ قابل استعمال ڈھانچے کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس سے کھیلوں کے بڑے ایونٹس کے لیے بولی لگائی جا سکتی ہے اور یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے زیادہ قابل رسائی ہوگا، کیونکہ اخراجات مختلف ایڈیشن کی میزبانی کرنے والے کئی ممالک کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے۔ اسٹیڈیم 974 میں فیفا کی طرف سے کمیشن کی گئی اور کاربن کے اخراج میں کمی کے ماہرین کی طرف سے فراہم کی گئی ایک رپورٹ نے بھی اسی فائدے کی طرف اشارہ کیا ہے اور مزید کہا ہے کہ اس طرح سے اسٹیڈیم زیادہ مرکزی، آسانی سے قابل رسائی مقامات پر تعمیر کیے جا سکتے ہیں، جس سے ٹورنامنٹ کے دوران انٹر-سٹی فین ٹریول کو کم کیا جا سکتا ہے۔ منتظمین نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ دوسرے اسٹیڈیم سے 1,70,000 نشستیں ترقی پذیر ممالک کو عطیہ کریں گے تاکہ انہیں مزید پائیدار بنانے کی کوشش کی جا سکے اور مستقبل میں ان کا استعمال کم ہونے سے بچایا جا سکے۔ تاہم کاربن مارکیٹ واچ نے کہا ہے کہ نشستوں یا کرسیوں کی تقسیم کے لیے انہیں کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں مل سکا۔ ماہرین ماحولیات نے قطر ورلڈ کپ کے کاربن نیوٹرل ہونے کے دعوے کو بھی خطرناک اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کاربن فٹ پرنٹ بتائی گئی سطح سے 3 گنا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ماہرین ماحولیات نے قطر ورلڈ کپ کے کاربن نیوٹرل ہونے کے دعوے کو بھی خطرناک اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ میں کاربن فٹ بال پر بتائی گئی سطح سے 3 گنا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ استعمال کرنے کی اس کی کیا اہمیت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ فیفا کی رپورٹ میں اسٹیڈیم 974 کی تعمیر سے پیدا ہونے والے کاربن اخراج کا موازنہ 4 مستقل اسٹیڈیمز کے اوسط اخراج سے کیا گیا، جن کی گنجائش 40,000 سے 45,000 ہے۔ اس نے پایا کہ عارضی اسٹیڈیم مستقل اسٹیڈیم میں بنیادی طور پر کنکریٹ کے استعمال کے مقابلے میں شروع میں دھات اور اسٹیل جیسے کاربن کی شدت والے مواد استعمال کی وجہ سے زیادہ کاربن خارج کرتا ہے، لیکن اسے متعدد بار توڑا اور دوبارہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ابھی یہ جس طرح بنا ہے تو اس اسٹیڈیم میں قطر 2022 کے لیے بنائے گئے دوسرے مستقل اسٹیڈیمز کے مقابلے میں زیادہ کاربن فوٹ پرنٹ ہے۔ کاربن مارکیٹ واچ کا کہنا ہے کہ مستقل اسٹیڈیمز کے مقابلے میں عارضی اسٹیڈیم میں کل کاربن فٹ پرنٹ کا کام ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ اس اسٹیڈیم کو کتنی بار اور کتنی دور تک منتقل اور دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیفا کے مطالعے نے اسٹیڈیم 974 کے مقابلے کے لیے 3 مختلف منظروں کا جائزہ لیا، جس میں اسے مختلف مقامات کی ایک سیریز میں 1 بار، 2 بار یا 3 بار دوبارہ استعمال کیا جانا شامل ہے۔ اس نے پایا کہ اگر عارضی اسٹیڈیم کو صرف 1 بار دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے تو اسے 2 مستقل اسٹیڈیمز کی تعمیر سے زیادہ ماحولیاتی طور پر فائدہ مند ہونے کے لیے سمندری اور سڑک کے کل سفر یعنی 7,033 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر منتقل کیا جانا چاہیے۔
اس نے خطے کے اندر یا خاص طور پر قطر میں دوبارہ تعمیر کیے جانے والے اسٹیڈیم کے ماحولیاتی فوائد پر بھی روشنی ڈالی۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ سفری اعداد و شمار 2 بار استعمال کے لیے مجموعی طور پر 40,118 کلومیٹر اور 3 بار کے لیے 72,616 کلومیٹر تک بڑھ جاتا ہے۔ تینوں منظرنامے اس عارضی اسٹیڈیم پر بنائے گئے ہیں جو پہلے مقام پر 4 سال گزارے گا اور اس کے بعد ہر مقام پر 60 سال کی اپنی عمر تک یہ اپنی منزل پر جانے سے پہلے ہر جگہ اتنے ہی سال گزارے گا۔ اسٹیڈیم کہاں جا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیڈیم 974 کے مستقبل کے استعمال یا مقامات کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کاربن مارکیٹ واچ نے کہا ہے کہ اگرچہ منتظمین نے عارضی اسٹیڈیم کی ڈسمینٹل کی جانے والی نوعیت کو اجاگر کیا ہے، تاہم کسی خاصے منصوبے کی نشاندہی نہیں کر سکے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اسٹیڈیم کو الگ الگ کیا جاتا ہے تو اسٹیڈیم کو کہاں منتقل کیا جائے گا۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اسٹیڈیم 974 یوراگوئے کو بھیجا جا سکتا ہے، جو 2030 کے ورلڈ کپ کے لیے ارجنٹائن، چلی اور پیراگوئے کے ساتھ مشترکہ بولی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ یوراگوئے دوحہ سے تقریباً 13,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس لیے اگر عارضی اسٹیڈیم کو وہاں منتقل کیا جاتا ہے تو اسے دوبارہ تیسرے مقام پر استعمال کرنا پڑے گا، تاکہ یہ ہر جگہ الگ الگ نئے اسٹیڈیم بنانے سے زیادہ ماحولیات کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب اسٹیڈیم 974 کے کسی بھی ممکنہ مقامات کے بارے میں مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آرگنائزنگ کمیٹی نے کہا کہ قطر پہلے کاربن نیوٹرل فیفا ورلڈ کپ کی فراہمی کے راستے پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بشمول 8 اسٹیڈیمز تمام بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کو پائیداری کے سخت معیارات پر اترنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ بشمول 8 اسٹیڈیمز تمام بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کو پائیداری کے سخت معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔ ان کی تعمیر کے دوران ہم نے جہاں بھی ممکن ہو اسے ری سائیکل ہونے والی مواد سے تیار کیا اور توانائی اور پانی کی بچت کے وسیع حل کو نافذ کیا۔ اس کے علاوہ پائیدار ذرائع سے حاصل ہونے والے مواد کا استعمال کیا گیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اختراعی ورثے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا تاکہ ٹورنامنٹ میں کوئی کمی نہ آئے اور یہ سفید ہاتھی بن کر نہ رہ جائے۔